الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. تمام قسم کی دوستانہ تعریفات، تمہیدات، تقدیرات اللہ عز و جل کے لیے خاص ہیں کہ جس نے جنوں اور انسانوں کو پیدا فرمایا اور ان کے پیدا کرنے کا مقصد بھی بتلا دیا۔ چنانچہ ارشاد ہوا: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور ان گنت بے شمار لاتعداد درود و سلام ہوں ان ہستی اقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ محترم سامعین، اگر انسان کو فضیلت حاصل ہے کسی چیز پر، مزید دوسرے انسان پر، فرشتوں پر، جنوں پر، تو اس کی ایک بنیادی وجہ ہے اور وہ وجہ علم ہے۔ علم ہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فوقیت حاصل ہوئی۔ علم کی وجہ سے آدم علیہ السلام فرشتوں سے بہتر قرار پائے اور فرشتوں کو اس چیز کا حکم دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تو علم کا سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ علم ہی کی بدولت جب سلیمان علیہ السلام نے اپنی حواریوں سے کہا کہ ملکہ بلقیس کا تخت کون میرے پاس لا سکتا ہے، تو جنوں نے کہا ہم اتنے وقت میں لے آئیں گے۔ ایسے ہی مختلف لوگوں نے اپنی رائے دی، لیکن ایک اہل علم وہاں پر موجود تھا۔ علم انا آتی کبھی قبل ان یرتد طرفک، اس نے کہا کہ آپ اپنی پلک جھپکے، اس سے کم عرصے میں ملکہ بلقیس کا تخت آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ تو یہ کس وجہ سے ہوا؟ اس کے علم کی وجہ سے اسے یہ فضیلت حاصل ہوئی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو نام سکھلا دیے، کلھا، سارے کے سارے، ثم عرضهم، پھر ہم نے ان کو پیش کیا، علی الملائکہ، فرشتوں پر۔ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو فرشتوں کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ یہ انسان اگر اسے پیدا کیا گیا تو یہ خون بہائے گا اور ایسے ایسے کام کرے گا جیسے جنات دنیا میں رہتے ہوئے کرتے تھے۔ جنات دنیا کے اندر ہم سے پہلے آباد تھے اور وہ فتنہ فساد، قتل و غارت کیا کرتے تھے۔ اس لیے فرشتوں کو یہ جب ان کو جنات کو دیکھتے تھے تو ان کو یہی خیال آیا کہ انسان بھی جنوں کی طرح دنیا کے اندر فتنہ و فساد برپا کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ تو پاک ہے اور ہم تیری تسبیح کرنے کے لیے ہیں، ہم تیری عبادت کرنے کے لیے ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی آدم علیہ السلام کو بنا چکے، اس کے اندر اپنی روح پھونک دی، تو پھر فرشتوں سے کہا کہ تم ان چیزوں کے نام بتلاؤ۔ جب فرشتوں نے کہا کہ ہم تو قالوا سبحانک، کہنے لگے تو پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ ہمیں ان ناموں کا علم نہیں ہے، ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے مگر اسی چیز کا جو تو نے ہم کو سکھلا دی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ ان چیزوں کے نام بتلاؤ، تو آدم علیہ السلام نے وہ نام بتلا دیے
اس وجہ سے انسان کو فرشتوں پر فوقیت حاصل ہوئی۔ تو علم حاصل کرنا اور علماء کی قدر کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ کے اگر کوئی ڈرنے والے بندے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے والے اس کے بندے علماء ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اس لیے انسان کو فضیلت حاصل بھی علم کی وجہ سے ہے، اور انبیاء کا اگر انسان وارث ہے تو اس کی وجہ بھی علم ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر علماء کی عزت تو دور کی بات ہے، ان کی تکذیب کی جاتی ہے، ان کے خلاف پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں۔ میں چند احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیمتی ارشادات آپ حضرات کی گوشے گزار کرنا چاہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی خود فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، کہ جو قرآن نہیں ہوتی لیکن وہ آئی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے بات۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور تمام محدثین نے یہاں پر دوست سے مراد علماء اکرام کو لیا۔ یہ صحیح روایت ہے صحیح البخاری کی۔ تو آج ہم میں سے کتنے بدبخت لوگ ایسے ہیں جو علماء کی تذلیل کرنا اپنا سب سے پہلا مشن سمجھتے ہیں، اپنا حق سمجھتے ہیں کہ ہم تو حق کی آواز بلند کر رہے ہیں، حالانکہ وہ در حقیقت علماء کی تذلیل کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء کا ادب نہیں کرتا۔ یہ جو چھوٹی باقی حدیث کا حصہ ہے نا، یہ 9th کے جو نصاب ہے اسلامیت کا اس کے اندر بھی موجود ہے کہ بڑوں کی عزت کرو چھوٹوں پر شفقت کرو، لیکن اس سے جو اگلا حصہ ہے اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو علماء کا ادب نہیں کرتا وہ میری امت میں سے نہیں۔ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے خارج قرار دے دیا۔ یہ صحیح الترغیب کی حدیث ہے، حدیث نمبر 101۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ بڑوں کی عزت کرنا اور چھوٹوں پر شفقت کرنا یہ اسلام کا حکم ہے، اور علماء کی عزت کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو نہ تو بڑوں کی عزت کرتے ہیں اور نہ چھوٹوں پر شفقت کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے نکال رہے ہیں، اپنی امت سے نکل جانے کا حکم جاری کر رہے ہیں کہ جو یہ کام نہ کرے وہ میری امت میں سے نہیں، تو وہ پھر اس کی عبادات، اس کے صدقے خیرات، اس کے تمام اعمال برباد ہیں، وہ کسی کام کے نہیں ہیں، کیونکہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں مانا۔ آج ہم ایسے لوگوں کی تو انتہائی قدر کرتے ہیں جو 6 مہینے سے نہائے نہ ہو، جن کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں۔ ہم کہتے ہیں یہ بہت بڑے درویش ہیں، یہ پہنچے ہوئے اللہ کے ولی ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ کے رسول نے صفائی کو پسند کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور نصف الایمان، کہ صفائی نصف ایمان ہے، لیکن اس کے باوجود ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو 3 4 اور 6 مہینے سال سے نہائے ہوئے جو لوگ نہ ہوں، ان کی
ایسے عزت و تکریم کرتے ہیں گویا ان کے والدین ہوں، اور بعض ننگ پڑنگ جن کے صدر بھی کپڑوں سے آزاد ہیں ان کی بھی لوگ ایسے تعظیم کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے یہ ان کے سکے والدین ہوں، اور جن علماء کی عزت کرنی چاہیے انہیں ایس نظر سے دیکھتے ہیں کہ گویا یہ ان کے دشمن ہیں۔ حالانکہ جب دین کا کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو ایسے لوگ بھی انہی علماء سے جا کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ مشورہ، یہ حدیث کیسے ہے، یہ اسلام نے کیا حکم دیا ہے۔ تو اس لحاظ سے علماء کی عزت کرنا سب پر فرض ہے۔ اس کے بعد امام ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس نے علماء کی توہین کی اللہ تبارک و تعالی اس کی آخرت کو برباد کر دے گا۔ یہ امام ابن مبارک رحمہ اللہ کا قول ہے۔ اسی طرح امام احمد بن اوزائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اہل علم کی مذمت اور خاص توہین گناہ کبیرہ ہے، اس کو کبیرہ گناہ قرار دیا۔ اور اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہمیشہ خیر میں رہیں گے جو علماء سے علم حاصل کریں گے۔ آج لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ خود سے علم حاصل کر کے اپنے آپ کو بہت بڑا عالم ڈکلیئر کر لیتے ہیں کہ ہم سے بڑا مفتی کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا شیخ کوئی نہیں ہے، حالانکہ انہیں علم ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ صرف کتاب کے لفظوں کو پڑھتے ہیں اور ان کو اپنے دماغ سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسی طرح کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو کفر کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ ایک استاد کے پاس، عالم کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کرنا اور ایک خود سے مطالعہ کر کے علم حاصل کرنا، اس کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو خود سے علم حاصل کرتے ہیں اور وہ علم ایسا علم ہوتا ہے جو ان کو فائدہ نہیں دیتا، بلکہ وہ اپنے آپ کو اعلیٰ درجے کے فقیہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور اس وجہ سے بھی وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ اور عالم کوئی بھی ہو، اگر وہ اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، تو یقیناً وہ بھی تباہ و برباد ہے۔ اور اس کے علاوہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب وہ ان کے علاوہ برے لوگوں سے علم حاصل کریں گے تو وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یعنی کہ علم حاصل کرنے کے لیے علماء کو مقدر رکھنا چاہیے، مقدم علماء کو رکھیں گے تو آپ کو آپ کا علم فائدہ دے گا۔ اگر آپ جہلاء سے، ایسے لوگوں سے علم حاصل کریں گے جن کو خود علم نہیں ہے، تو پھر آپ کو ہلاکت کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہم ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں۔ اسی طرح امام ابن عکاثر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص علماء کے بارے میں زبان کھول کر سبا و شاتامہ یعنی کہ گالم گلوچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو مرنے سے پہلے دل کی موت کی آزمائش میں ضرور ڈالے گا، کہ اس کا مرنے سے پہلے ہی دل مر چکا ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں اس بارے میں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنا چاہیے، اور جب علم حاصل کرنا ہو تو علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ بعض لوگ آپس میں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ عالم نہیں ہے، یہ علم والا نہیں ہے، اس سے فتویٰ لیتے ہیں اور وہ فتویٰ غلط دے دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس نے مجھے فتویٰ دیا ہے، صحیح دیا ہے، تو اس میں بھی ہلاکت ہے۔ کہ وہ جو علم عمل کروانے والا ہے، جس نے فتویٰ دیا ہے اپنی طرف سے دیا ہے، اس کو بھی علم نہیں ہے، اور یہ جو لینے والا ہے فتویٰ، یہ بھی اس کے فتوے پہ عمل کر رہا ہے، تو پھر دونوں کے لیے ہلاکت ہے۔ دونوں دین کے اندر زیادتی کر رہے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی اتخذوا احبارهم ورهبانهم
اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے علماء کو، اپنے پیشواؤں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا ہے۔ تو پھر ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے علماء کو رب نہیں بنایا، ہم نے کبھی ان کی پوجا نہیں کی، کبھی ہم نے ان سے ایسی عقیدت بھی ظاہر نہیں کی جس کی وجہ سے وہ ہمارے رب لگے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کیوں نازل فرمائی؟ عدی بن حاتم نے سوال کیا تھا آپ سے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ کیا تمہارے علماء جب تمہیں کوئی حلال چیز کو حرام کہتے ہیں تم ان کی بات نہیں مانتے؟ انہوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ کیا فرمایا کہ جب وہ حرام چیز کو تمہارے لیے حلال قرار دیتے ہیں کیا تم ان کی اطاعت نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا بالکل یہ بات تو صحیح ہے، ہم علماء کی بات کو مانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی ان کو رب بنانا ہے، کہ بلا دلیل بلا جواز ان کی بات کو مان لینا، وہ چیز اپنے آپ پر لاگو کر لینا، اپنے لیے حلال سمجھ لینا، کہ جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے صرف علماء کے کہنے پر اس کو حلال جان لینا یہ جائز نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ شریک بنانے والا معاملہ ہے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو کیا کرتے ہیں، دوسروں کو رب بنائے پھرتے ہیں، عام لوگوں کو رب بنا لیتے ہیں، انہوں نے جو کہہ دیا اس کے اوپر عمل کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید سب سے بہترین کتاب ہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں تو اس کتاب کو اس کے ترجمے و تفسیر کے ساتھ پڑھنا شروع کرے، سیکھنا شروع کرے، تاکہ وہ دنیا کے اندر بھی سرخرو ہو سکے اور کل قیامت کے دن بھی سرخرو ہو سکے۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں جو سامعین سننے والے ہیں، میں تمام سے یہ کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ قرآن مجید کو ترجمہ و تفسیر کے ساتھ خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر اگلے جمعے سے انشاءاللہ بیان کرنا شروع کیا جائے گا۔ اس کی تفسیر، اس کا ترجمہ جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگا وہ بیان کیا جائے گا۔ ایسا ترجمہ نہیں بیان کیا جائے گا کہ اپنے پاس سے بات کی جائے۔ اگر کبھی میرے سامعین کو لگے کہ میں بات غلط کر رہا ہوں، اللہ یا اللہ کے رسول کی طرف بہتان لگا رہا ہوں، تو مجھے ٹوکنا، مجھے روکنا آپ پر فرض ہے۔ اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو آپ بھی پھر ظالم لوگوں میں شمار ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ قرآن مجید کا ترجمہ احادیث کی روح سے تفسیر بیان کی جائے گی، وہی تفسیر بیان کی جائے گی جو علماء اکرام نے جس کو صحیح کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید سمجھ کر اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔